علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی حضرت فاطمہ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان کے پاس مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، مہر میں دینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کو اپنی زرہ بیچ کر مہر کا اور شادی کا انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی غربت کے باوجود اور اتنی مالی حالت کے کمزور ہونے کے باوجود اپنی پیاری بیٹی کی شادی حضرت علی سے کیوں کرتے ہیں؟ ان کے کیریکٹر کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی سیرت کی وجہ سے۔ اس میں اللہ کے نبی ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتے ہیں کہ ہم جب رشتے ناطے کریں، جب ہم اپنے معاشرے اور سماج میں شادی بیاہ کریں تو ہماری نظریں صرف دنیا کی چکا چوند پر نہ ہوں، دنیا کی رونق پر نہ ہوں، ہم سامنے والے کی سیرت اور اخلاق بھی دیکھیں، اس کا کردار بھی دیکھیں۔ اس لیے کہ نبی کی نظر میں اگر دنیا کی ذرہ برابر بھی کوئی ویلیو ہوتی تو اللہ کے نبی اپنی سب سے چہیتی بیٹی کی شادی اتنے غریب انسان سے نہ کرتے۔ آپ کی نظر میں اخلاق سے بڑھ کے دولت کوئی نہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کی شادی ہو جاتی ہے، دونوں میاں بیوی ساتھ میں زندگی گزار رہے ہیں، شوہر نہایت غریب ہے، نبی کی بیٹی، نبی کی لاڈلی بیٹی اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیستی ہیں، ان کے ہاتھوں پہ نشانات پڑ جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام اور لونڈی آئے ہیں، وہ اس امید میں اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں ایک خادم مجھ کو مل جائے، ایک خدمت گزار مجھ کو مل جائے، تھوڑا میرے گھر کے کاموں میں میرا سپورٹ کرے تاکہ مجھے کچھ آرام ملے۔ آتی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی پیاری بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت فاطمہ ان کو پوری بات بتاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ کی پوری بات نقل کرتی ہیں کہ آپ کی لاڈلی بیٹی آئی تھی اور آپ سے ایک غلام، آپ سے ایک خادم کی فرمائش لے کر آئی تھی۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچتے ہیں، اپنے داماد کے گھر پہنچتے ہیں۔ حضرت علی خود اس حدیث کے راوی ہیں، ہم دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر لیٹ چکے تھے، اللہ کے نبی آئے دروازے پر، ہم احترام میں اللہ کے نبی کے کھڑے ہونے کی ہم لوگوں نے کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا مکانکما، تم دونوں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، تم دونوں وہیں پر رہو۔ اللہ کے نبی بستر پر آئے، اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں اتنے قریب ہو کر اللہ کے نبی میرے بیٹھے کہ مجھے اللہ کے نبی کے پیروں کی ٹھنڈک محسوس ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی اور داماد سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں میرے پاس ایک خادم اور ایک غلام کے لیے آئے تھے، ابھی مسلمانوں کو ضرورت ہے، ابھی میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے اے میری بیٹی فاطمہ کہ میں تمہیں غلام اور خادم عطا کر سکوں، لیکن الا ادلکما علی خیر منہ، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو غلام سے بھی بہتر ہے، جو خادم سے بھی بہتر ہے؟ جب تم دونوں اپنے بستر پہ جایا کرو رات میں سونے کے لیے تو 33 بار الحمدللہ، 33 بار سبحان اللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ فذالکما خیر لکما من خادم، یہ تسبیح پڑھ لینا، یہ وظیفہ پڑھ لینا، اللہ کا یہ ذکر کر لینا تمہارے لیے ایک خادم سے بہتر ہے، ایک غلام سے بہتر ہے، تمہارے لیے ایک لونڈی سے بہتر ہے۔ تم کو جو سکون اور جو آرام ملے گا وہ ایک غلام نہیں دے سکتا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت علی کا اور حضرت فاطمہ کی زندگی کا ایک نقشہ بھی اس حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے، اور ساتھ یہ پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی کتنی سادہ تھی، اور آپ اپنی بیٹی اور اپنے گھر والوں اور اپنے اہل بیت کے سلسلے میں کس قدر سادگی کا اظہار کرتے تھے۔